إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد انتہائی قابل احترام گرامی قدر جناب مولانا عبدالمالک مجاہد صاحب ڈائریکٹر دارالسلام حافظہ اللہ تعالی اور دیگر مہمانان خصوصی اور پی پی ایف کے نوجوان ساتھیوں، آج کا پروگرام جو تربیت کے حوالے سے منعقد ہوا ہے اور مجھے کچھ نصیحتیں کرنے کا حکم ملا ہے، ایک بڑی مشکل ذمہ داری مجھے سونپ دی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں سب سے مشکل کام نصیحت ہے، نصیحت سننا اور نصیحت کرنا، جبکہ نبی علیہ السلام نے نصیحت اور خیر خواہی کو دین ہی قرار دیا۔ الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، الدین النصیحہ، 3 بار فرمایا کہ دین خیر خواہی کرنا بہت ہی مشکل ذمہ داری ہے، بہت ہی مشکل کام ہے۔ مشکل اس لحاظ سے نہیں کہ بات کرنا کوئی مشکل کام ہے، انسان گھنٹوں بات کر سکتا ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ مشکل اس لحاظ سے ہے کہ نصیحت کرنے کے بعد اور سننے کے بعد ایک کڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور وہ عمل کی۔ ایک ناصح اگر نصیحت کرے، چاہے وہ گھنٹوں بولتا رہے، اگر خود عمل نہیں کرتا تو آسمان سے آواز آتی ہے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی ناراضگی کا باعث یہ ہے کہ تم لوگوں سے ایک بات کہو اور خود عمل نہ کرو۔ یہ تو یہودیت ہے، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو فراموش کر چکے۔ اخروی طور پہ اس کی سزا کیا ہوگی؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک شخص جہنم میں عذاب علیم میں گرفتار ہوگا اور اس کے جسم کی پیٹ کی آنتیں باہر نکلی ہوں اور چکی کی طرح روم رہا ہوگا،
اور کچھ لوگ دیکھ کر پہچان جائیں اور کہیں گے کہ آپ تو ہمیں نصیحت کیا کرتے تھے، آپ جہنم میں کیسے؟ تو جواب دے گا کہ کنت آمر بالمعروف، میں نیکی کا حکم دیتا تھا مگر خود نہیں کرتا تھا، برائی سے روکتا تھا مگر خود باز نہیں آتا تھا۔ یہ کوئی پھر آسان کام نہ ہو، بولنا اور لیکچر دینا یہ آسان ہے، لیکن اس کے بعد عمل کرنا یہ کڑی ذمہ داری ہے۔ اگر نہ عمل کریں تو یہ 3-4 نصوص آپ نے سن لی ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیں گے۔ ایک داعی اگر اسٹیج سے اترے، لمبی نصیحت نہیں کر کے، ممبر سے اترے گھنٹوں باتیں کر کے اور عمل نہ کرنے کی سوچ اس کے اندر ہو، تو اللہ رب العزت کو ناراض کر کے اتر رہا ہے۔ اسی طرح جو منصور جنہیں نصیحت دی جائے اگر وہ سن کر عمل نہ کرے تو اس کی بھی بڑی بھیانک وعیدیں ہیں، سزائیں ہیں۔ اللہ پاک فرمان ہے فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی، کہ نصیحت وہ لوگ قبول کریں گے جن کے دلوں میں خشیت ہے۔ نصیحت قبول کرنا ہی خشیت ہے، اور وہ لوگ قبول نہیں کریں گے جو اشقا ہے، بدبخت ہے، الذی یصلی النار الکبریٰ، جن کا ٹھکانہ بڑی آگ ہوگی۔ یہ بڑی شدید ترین وعید ہے۔ نصیحت کے ساتھ تعلق اگر ہم جوڑیں اور قائم کریں تو ساتھ ساتھ ایک عمل کا جذبہ اور اس کو اپنانے کا جذبہ اندر ہونا چاہیے، اور اپنے دل کی ایسی تربیت کیجیے کہ انتہائی نرم ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ان اوعد الناس من اللہ القلب القاسی، وہ شخص اللہ تعالیٰ سے سب سے دور ہے جس کا دل سخت ہے، اور وہ انتہائی قریب ہے جس کے دل میں نرمی ہو، رقت ہو اور خشیت ہو۔ نرم دل اور سخت دل میں فرق یہ ہے کہ نرم دل انسان نصیحت سنتے ہی قبول کر لے گا، اور سخت دل انسان نصیحتیں سنے گا اور عمل نہیں کرے گا۔ اور دین اسلام میں نرم دلی بہت ہی اونچا بس ہے۔ انبیاء کرام کے بعد ساری امتوں میں سب سے افضل انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تمیز بیان کیا کہ ارحم امتی لامتی ابو بکر، میری پوری امت میں ارحم انسان جس کے دل میں رقت ہے، نرمی ہے، خشیت ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جب اہل یمن اشعری قبیلے کے لوگ اسلام قبول کر کے آئے اور ان کو معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام خیبر کی سرزمین پر ہے، جنگ خیبر کے سلسلے میں، تو ان کا سفر اور قریب ہو گیا، مدینہ بھی دور تھا، انہیں اطلاع ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں ہیں، تو اور خوش ہوئے کہ ملاقات اور قریب ہو گئی۔ بلکہ ایک رضیہ جملہ کہتے ہوئے آ رہے تھے کہ جب پتہ چلا کہ خیبر ہم کل تک پہنچ جائیں گے، غداً نلقى الأحبة محمد وحزبہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل پیاروں سے ملاقات ہوگی۔ وہ پیارے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت۔ اور جب وہ آ چکے، ملاقاتیں ہو گئیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اتاکم اہل الیمن ہم ارق الناس افئدۃ والینہم قلوبا،
کہ تمہارے پاس یمن کے لوگ آئے ہیں، اشعری لوگ، ان کا وصف یہ ہے، ان کی خوبی یہ ہے کہ ان کے دل سب سے زیادہ نرم، ان کے دلوں میں لین اور خشیت رقت اور نرمی، یہ بڑا قابل تعریف وصف ہے اور ہمیں اسے اختیار کرنا چاہیے۔ اور اس کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ نصیحتوں سے ہمارا کیا تعلق، خالی سننے کا شوق نہ ہو بلکہ سن کر عمل کا جذبہ ہو، تاکہ یہ معاملہ اللہ کے ہاں پسندیدہ قرار پائے۔ مجھے بڑی خوشی حاصل ہو رہی ہے کہ میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، اور نوجوان بھی تعلیم یافتہ، پڑھے لکھے اور مختلف مجالات میں اپنی علمی اور فنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ یقیناً یہ نوجوانی کی عمر ایک قابل فخر عمر، اور اگر نوجوان باہم مل جل کر کام کرنے کی ٹھان لیں تو پھر وہ جدوجہد اجتماعی شکل اختیار کر لیتے اور معاملہ اور مستحکم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں کچھ نوجوانوں کا ذکر کیا، اصحاب کہف انہم فتیۃ، یہ کچھ نوجوان تھے جنہوں نے دو کردار انجام دیے، آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، ایک تو اللہ پر ایمان لے، سچے عقیدے کو سمجھ لیا اور توحید کو اپنا لیا، جو ہر جدوجہد کی اساس ہے۔ ایک شخص بڑے سجدے کرے، اجتماعی عمل انجام دے، لیکن اگر ایمان میں دراڑ ہے تو اس کی کوئی چیز قابل قبول نہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، بیٹوں، اس لیے اصحاب کہف کے وہ بھی نوجوان تھے، اس وتیرے پر عمل کرتے ہوئے ایمان کو سیکھو، صحیح ایمان، کامل ایمان جو ہر نقص اور ہر عیب سے پاک۔ ایمان کے 6 ارکان، ایمان باللہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، اور ایمان بالآخرہ، اور ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، 6 ارکان۔ ہر رکن کی صحیح جو فکر شریعت نے پیش کی ہے، جن مقاصد کے تحت، ان مقاصد کے ساتھ ان کو سمجھنا اور قبول کرنا، یہ صحیح ایمان کی اساس ہے۔ نوجوان اصحاب کہف والے، ان کا پہلا عمل ایمان کا تھا، اور اللہ رب العزت نے ان کے صحت ایمانی کی گواہی دی، آمنوا بربہم، بلکہ فرمایا کہ جب وہ نوجوان تھے اور ایمان لے آئے، وزدناہم ہدی، ہم نے ان کی ہدایت میں اور ترقی دے دی اور اضافہ کر دیا۔ یہاں یہ بات یقیناً سمجھ آ رہی ہے کہ ایک نوجوان اگر نیکی کی منہج پر آئے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑی تیزی سے نیکیوں کی ترقی دیتا ہے، عروج دیتا ہے، استحکام دیتا ہے۔ یہ اصحاب کہف کا پہلا کام تھا۔ دوسرا کام انہوں نے کہا، آپس میں ایک میٹنگ کی، کیونکہ سارا معاشرہ کفر کا تھا اور چھپ چھپ کر لیتے تھے، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، کہ چلو ایک غار میں چلتے، غار کا تعین ہو گیا، وہاں مل بیٹھتے۔ غار میں جانے کا معنی ایک پلیٹ فارم جس کو ہم اختیار کریں، مل بیٹھیں، سر جوڑ کر بیٹھیں،
اور اس طاغوتی معاشرے میں اگلے جو قدم اٹھانے ہیں ان کی تدبیر ہے. بڑی عظیم بات ہے. یعنی ایمان باللہ کے بعد ایک اجتماعی جدوجہد کا آغاز. یہ اصحاب کہف کے دو امور تھے، دو اعمال تھے جن کو اللہ رب العزت نے ایک بڑے تعریفانہ انداز میں بیان فرمایا. ساتھ ساتھ دعائیں بھی کرتے تھے. سورہ کہف ان کی دعائیں بھی مضبوط ہیں. رشد کی دعائیں، راستہ صاف ہو جائے، منزل دکھائی دینے لگے اور جدوجہد میں کوئی ابہام نہ ہو. دعائیں بھی کرتے تھے. اللہ کو بڑا پسند آیا. اللہ رب العزت نے جیسا کہ قرآن نے بیان کیا ان کو غار میں سڑا دیا. لمبی نیند کہ تم نے قدم صحیح بڑھا دی، آگے میرا گھر، تم سوچو. اور کتنا سڑایا؟ 309 سال. بڑی محبت کا اظہار کیا. وَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم نے ان کی کانوں پر تھپکیاں دی تاکہ ان کی نیند میں خلل نہ ہو. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ مِنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. ان نوجوانوں کی خاطر ہم نے سورج کے دائمی روٹ کو تبدیل کر دیا. جب وہ غار کے دھانے سے گزرتا ہم اس کو جھکا کر گزارتے تاکہ اس کی دھوپ غار میں داخل نہ اور دھوپ سے نیند میں خلل پڑتا. یہ اظہار محبت. اور جو وہ اتنی طویل نیند لینے کے بعد اٹھے تو معاشرے میں عقیدے کا، توحید کا، ایمان کا انقلاب برپا ہو چکا تھا. یہ یقیناً نوجوانوں کا یہ سوچنا اپنی تربیت کے حوالے سے، ایمان باللہ کے بعد ایک اجتماعی جدوجہد ادا کرنے کے حوالے سے، یہ ایک بڑی کارآمد سوچ ہے. اور نوجوانوں کی سوچ سے یقیناً جو بزرگ ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ابھی تک یہ چنگاریاں موجود ہیں اور یہ اگر روشن ہو گئی اور آگ پکڑ گئی تو پھر کوئی طاغوتی طاقت ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی. نوجوانوں کا کردار بڑا اہم تھی. ہر شخص آپ میں سے اپنی اصلاح کے بعد اپنے ذاتی کردار کو عظیم تر سمجھے. اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی سے بھی دین کا کام لے سکتے. دیکھیے سورہ انشقاق میں، سورہ انفطار میں یہ السماء انفطرت نہیں بلکہ سورہ یہ والسماء ذات البروج، سورہ بروج طویل واقعہ ہے اور ایک نوجوان کے کردار کا ذکر جس کو وقت کے جو جادوگر تھے حکومت کی وہ جادو سکھا رہے تھے اور بادشاہ وقت سے کہا کہ ہم جو کہ بوڑھے ہو چکے کوئی نوجوان ہمیں دو جس کو اپنا فن ہم سکھائے جادو، تاکہ یہ کہانت آپ کے کام آتی رہے. تو ایک خوبصورت، زیرک اور ذہین نوجوان کا انتخاب. اب وہ جادو سیکھنے جاتا تھا. یہ بات آپ جانتے ہیں، جادو کفر ہے. جادو کرنا بھی کفر ہے، پڑھنا بھی کفر ہے. اور اگر ہو جائے تو جادو کو جادو سے کاٹنا بھی کفر ہے. اور کچھ لوگ دعوے کرتے ہیں کہ جادو کی کاٹ اور پلٹ کے باہر آپ کا جادو کاٹ بھی دیں گے، جس نے کیا اس پر پلٹا بھی دیں گے. دونوں کفر. آپ اگر راضی ہو گئے تو آپ نے کفر کا ارتکاب کیا. اللہ تعالیٰ کی مشیت جب وہ نوجوان جادو سیکھنے جاتا راستے میں کٹیا دیکھتے ایک بوڑھے آدمی کوئی عیسائی روایت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر ایمان لا چکا تھا.
انجیل کا حافظ تھا، اور اس نوجوان کو اس سے ملنے کا اشتیاق ہوا، ملاقات ہو گئی، اور اس نوجوان کو اس راہب نے سمجھایا جس عمل کی طرف تم گامزن ہو یہ بڑا خطرناک ہے اور یہ کفر، چھوڑ دو اس کو، اور میں تمہیں دین حق کی تعلیم دیتا ہوں۔ بات دل میں اثر کر گئی، وہ اس جادوگر کے پاس جانے کی بجائے راہب کے پاس جانے لگا، وہاں بھی جاتا تاکہ میرا معاملہ منکشف نہ ہو جائے۔ بار کا کام چلتا رہا، اور بالآخر ایک وقت آیا کہ اس نوجوان کا یہ معاملہ کھل گیا، بادشاہ کو علم ہو گیا اور رعایا کو بھی علم ہو گیا۔ بادشاہ جو ہے وہ سیخ پا ہوا، اس نوجوان کو سزا دینے پر آمادہ ہوا، بلکہ قتل کرنے اور بہانہ قتل کرنے۔ یہ سزا تجویز کی کہ اس کو لے جاؤ کسی پہاڑ کی چوٹی پر اور وہاں سے دھکا دے کر گرا، اس کی ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ جائیں، یہ ایما دیما ہو جائے۔ چنانچہ اوپر لے گئے، نوجوان نے دعا کی، کیا اللہ کا قرب اور اس اسنا میں کیا تربیت اور کیا تعلق باللہ بنا چکا تھا۔ دعا کی، اللہم اکفنی بما شئت، یا اللہ مجھے ان کے شر سے بچا لے جیسے تو چاہے، تو قادر ہے ہر چیز میں، مجھے ان کے شر سے بچا لے۔ دعا کیا کی، سیدھی عرش مولا پر پہنچ، اور اس پہاڑ میں ایک ارتعاش پیدا ہوا، جو گرانا چاہتے تھے وہ خود گر گئے، کیما کیما ہو گیا، اور نوجوان مستحق جس طرح اس کی توحید پورے ثبات کے ساتھ تھی، اس طرح اس کے قدم بھی پورے ثبات سے جمے، اور وہ بادشاہ کے سامنے پہنچے۔ بادشاہ شاہ تم کیسے آ گئے، کیسے بچ گئے؟ پھر نوجوان نے پوری قوت سے کہا کہ مجھے میرے رب نے بچا دیا۔ بادشاہ پھر اور سیخ پا ہوا، اگلے دن سزا تجویز کی، اور ایک کشتی پر اپنی ایک فوج کو بھیجا کہ اس کو سمندر کی لہروں میں، سمندر کے وسط میں جا کر دھکا دے دے۔ جب سمندر کی اونچی اونچی لہریں، طوفانی لہریں دیکھی، تو پھر نوجوان نے وہی دعا کر، اللہم اکفنی بما شئت۔ اور یہ دعا آج کے پرفتن دور میں ہم سب کو یاد ہونی چاہیے، اللہم اکفنی بما شئت، یا اللہم اکفنی شرہم بما شئت۔ دونوں الفاظ ڈالے، یا اللہ مجھے ان کے شر سے بچا لے جس طرح تو چاہے۔ بس وہ ایک طوفانی لہر نے کشتی پر تھپڑ مارا اور کشتی ٹوٹ گئی، اور وہ نوجوان ایک تختے پر سوار ہو کر واپس آ گیا۔ آج اس نے بادشاہ سے کہا کہ تم جتنی تدبیریں کر لو میرے رب کی تدبیروں پر غالب نہیں آ سکتے۔ زمین والے 100 فیصلے کریں، ہوگا وہ جو آسمان والا کرے، تم کبھی مجھے نہیں مار سکتے، میرا رب مجھے بچانے والا۔ ہاں اگر مجھے مارنا چاہتے ہیں تو میرے رب کا نام لے کر تیر مارو، یہ شرط ہے، میرے رب کا نام لے کر، اس کے نام سے تم مارو گے تو خاتمہ ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ جو اس نے چلو جان چھوڑانے کے لیے ایسا ہی کرتے، وہ پوری مملکت اور رعیت جمع تھی، سلیب پہ لٹکا دیا گیا، اور بادشاہ نے تیر چھوڑا یہ کہتے بسم رب ھذا الغلام، اس نوجوان کے رب کے نام سے مارا۔ اب قوم سارا تماشا دیکھ چکی تھی، پہاڑوں سے بچ کر آ گیا اور طغیانی کی لہروں سے بچ کر آ گیا، مانا یہ بادشاہ اپنی پوری کوشش کے باوجود اس کو نہیں مار سکتا۔ اور آج کیا معاملہ ہو گیا، صرف اس نوجوان کے رب کا نام نہیں، وہ تیر جا کے کنپٹی میں پیوست ہو گیا، اور اس نوجوان کو اللہ رب العزت نے رتبہ شہادت میں سرفراز فرما دیا، اور پوری قوم مسلمان، پوری قوم نے اسلام کو۔ طویل واقعہ، بادشاہ پھر خندق کھدواتا ہے، اس میں لوگوں کو پھینکتا ہے، جھونکتا ہے، جلاتا ہے،
لیکن یہاں شاہد یہ ہے جو بات میرے اور آپ کے سمجھنے کی ہے کہ ایک بچے ایک نوجوان کا کردار بھی بڑا اہم ہے۔ وہ نوجوان جس نے دین سیکھا اور سمجھا، اس کا داعیانہ کردار، اس کی خدمت عملی پوری قوم کے اسلام کا باعث بنے۔ ایک بچے کی جدوجہد، یہ جو نوجوانی کی عمر ہے یہ یقیناً ایک قابل فخر عمر ہے۔ کوئی شخص اس کو حقیر نہ سمجھے کہ میں تو معمولی ہوں، چھوٹا ہوں۔ نہیں، اگر تعلق ملا ہے اور اللہ کے دین کا کام کرنا مقصود ہے تو اللہ تعالیٰ مسئلے والا سوال ہے، راستے کھولنے والا اور راستے واضح کرنے والا۔ اس وقت میرے ساتھ 3 حدیثیں آ رہی ہیں جس میں شباب کا لفظ ہے۔ شاب عربی کا لفظ ہے، معنی نوجوان، اور شباب اس کی جمع ہے۔ نبی علیہ السلام نے نوجوانوں کو کیا اہمیت دی؟ نبی علیہ السلام نوجوانوں سے کیا چاہتے تھے؟ تو 3 احادیث اس وقت ذہن میں آ رہی ہیں، کیونکہ ایک تھکاوٹ سی ہے، اگر یہ نہ ہو تو شاید اور بھی بہت سا ذخیرہ ذہن میں آ جاتا ہے۔ ایک تو صحیح بخاری کی حدیث جو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ قیامت کا دن ہوگا اور یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا اور تپش بڑی شدید ہوگی، آج کے 70 کروڑ میل کے فاصلے پر، اور یہاں بعض بار درجہ حرارت 50 تک پہنچ جاتا ہے۔ سورج کو قریب لاتے جب اور یہاں کا درجہ حرارت بڑھاتے جب۔ جب یہ 1 میل کے فاصلے پر آئے گا تو نیچے کیا حرارت کا عالم ہوگا، اتنی شدت اور حدت ہوگی، تصور کر لیجیے۔ اس وقت اللہ رب العزت 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عطا کرنا۔ ان میں سے ایک نوجوان کا شاب نشا فی عبادت ربہ، وہ نوجوان ہے جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے۔ رب کی عبادت صرف سجدے اور رکوع کا نام نہیں ہے۔ عبادت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نام، اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کا نام۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ شیخ الاسلام، انہوں نے عبادت کی تعریف کی ہے اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرہ والباطنہ، کہ عبادت ایک بڑا جامع نام ہے۔ ہر وہ عمل عبادت ہے جس کو اللہ پسند کرے، جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہو، وہ عبادت ہے۔ ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے اسے انجام دینا عبادت ہے۔ ہر وہ قول عبادت ہے، ہر وہ بات عبادت ہے جو اللہ کی پسندیدہ ہو۔ تو عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں، بلکہ زندگی کا ہر وہ گوشہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہے اور لا محالہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، وہ عبادت ہے۔ تو وہ نوجوان جو اللہ رب العزت کی عبادت میں پروان چڑھے، اللہ اس نوجوان کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کرتا ہے۔ اس حدیث نے نوجوان کے کردار کو متعین کیا، سیاست ہو یا میدان تجارت یا معاشرتی مسائل، گھریلو امور، عبادات، عقائد ہو، منہج ہو، ہر میدان میں ایسا بن جاؤ کہ اللہ کو پسند آتا، اللہ تعالیٰ کو پسند آتا۔ جو کام تو مشکل وضع ہے لیکن اخروی نجات یہ ایک قوی بنیاد ہے۔ نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک لذت النظر الی وجہک والشوق للقائک۔ اے اللہ، میں تجھ سے 2 سوال کرتا ہوں، ایک قیامت کے دن اپنے چہرے کے دیدار کی لذت عطا فرما، اور دوسرا آج میرے اندر اپنی ملاقات کا شوق پیدا کر۔ ملاقات تو ہر ایک کی ہوئی اللہ تعالیٰ سے، وہ شوق آج میرے اندر پیدا کر۔ اس شوق کا معنی کیا ہے
ایسا بننے کی توفیق دے دے کہ اس ملاقات کی تیاری کرو. ملاقات کا اگر شوق ہو اس کی تیاری نہ کرو تو کوئی شوق نہیں ہے. ایک ماں باپ جو پاکستان میں ہے ان کا بیٹا 5 سال بعد 10 سال بعد وطن لوٹ رہا تو ان کی انتظار کا کیا عالم ہوگا, ملنے کا کیا شوق ہوگا, کتنے پکوان تیار کیے جائیں گے, بیٹے کی خوشی کی کتنے مواقع قائم کیے جائیں, کس طرح استقبال کیا جائے. کیونکہ ملاقات کا شوق, یا اللہ آج وہ شوق میرے اندر پیدا کر دے کہ کل جو تجھ سے ملنا ہے میں ایسا بن کے آؤں تیرے سامنے کہ تم مجھے دیکھ کر راضی ہو جائے, مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے, ایسا بن کر. یہ تیاری ملاقات کا شوق, یہ دو مختلف چیزیں. ایسا بننے کی توفیق دے دے کہ کل تیرے سامنے آؤں تو مجھے دیکھ کر راضی ہے. حضرت قیم رحمہ اللہ نے ایک صحابی کی جنازے کا ذکر کی. نبی علیہ السلام اس کا جنازہ پڑھا رہے تھے اور دعا کیا فرما رہے تھے, اللہم بلغ عبدک ھذا وانت تضحک الیہ وہو یضحک الیک. اے اللہ اس بندے سے اس طرح ملنا کہ تو اسے دیکھ کر ہنسے, یہ تجھے دیکھ کر ہنسے. یہ شوق ہے میرا ہے کہ تو دیکھتے اس کو پسند کرتے, اس کے چہرے کو دیکھ کر, اس کے لباس و کردار کو دیکھ کر, بذاتہ کو دیکھ کر, عمل کو, عقیدے کو, اس کے نام اعمال کو دیکھ کر تو اس کو پسند کرتے. تو بات تھوڑی سی پھیل گئی. تو بات یہی ہو رہی تھی کہ ہم اپنی تربیت جو ہے اس کی بنیادیں جو ہیں اپنے اندر پیدا کریں اور واقعتاً تربیت کریں. یہ دیکھیں ایک نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پروان چڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرماتا ہے, راحت والا سایہ. وہ سایہ پہلے کھڑا ہوگا اور پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ 50,000 سال کے برابر دن کب گزر گیا, کیسے گزر گیا. حدیث میں آتا ہے کہ 50,000 سال کا دن کچھ لوگوں کو یوں محسوس ہو, یوں گزر جائے گا جیسے زہر اتنا چھوٹا, کیونکہ وہ راحت ہوگی اللہ تعالیٰ کے سائے کی راحت. ایک لطیف تھا, وہ دیکھیں ایک نوجوان کو کس طرح حاصل ہوتا ہے. بلکہ اس میں ایک اور شخص کا دیکھیں, وہ بھی ایک نوجوان کے کردار کو مترشح ہے. فرمایا کہ رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف. جس شخص کو خوبصورت عورت دعوت گناہ دے اور وہ کہہ دے میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اللہ کے خوف کی بنا پر اسے ٹھکراتا. ایک بار کا یہ کردار اللہ تعالیٰ کو اتنا خوش کر دے گا کہ اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ تھا. میدان محشر جہاں بڑے بڑے لوگ, بڑے بڑے بوڑھے حساب و کتاب کی الجھن میں پھنسے ہوئے اپنی نیکیاں بنا شمار کر رہے ہوں گے, وہاں یہ نوجوان ایک کردار اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوئے. تو ایک یہ حدیث ہے جس میں نوجوان کا ذکر ہے. ایک حدیث اور ہے جس میں نوجوان کا ذکر ہے اور بڑی قابل غور. لن يزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس. جب بندہ اللہ کے سامنے حساب و کتاب میں کھڑا ہوگا اور اللہ حساب و کتاب لے گا تو بندے کا قدم اللہ کی عدالت سے ایک بار کے برابر نہیں سر سکے گا جب تک اللہ رب العزت کے 5 سوالوں کے جواب نہ دیتا. 5 سوال کے سوال ذکر کر دیے تھے, پیپر آؤٹ ہے. ابھی ایگزامنر اپنا پیپر آؤٹ نہیں کرتا, کمرہ امتحان میں آپ کو دیتا ہے. پیپر آپ کو بتا دیے, دے دیے یہ 5 سوال نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3 تیاری کریں. پہلا سوال ان حیاتہ فیما امضى, یہ پوری زندگی کہاں گزارا, زندگی کے لمحات کا حساب تھا. دوسرا سوال وان شبابہ فیما ابلا,
جوانی کہاں کو سیدھا کر، حالانکہ جو پوری زندگی ہے اس میں جوانی کا دور بھی ہے، لیکن جوانی کا حساب الگ سے ہو رہا ہے۔ اس سے آپ سمجھیں کہ یہ عمر کیسی ہے، اس کی کتنی کڑی ذمہ داری ہے اور کتنی شدید مسئولیت ہے کہ اللہ رب العزت جوانی کی زندگی کا، جوانی کے لمحات کا، جوانی کے راتوں کا، جوانی کے دنوں کا الگ سے حساب ہے۔ تو یہ پیپر ہے جو اللہ نے بتا دی۔ تیسرا سوال مال ہے، من این اکتسب، مال کہاں سے کمایا، اور چوتھا سوال وفیما انفق، کہاں خرچ کی، اور پانچواں سوال وان عمل فیما علم، جو تم نے علم حاصل کیا اس علم کے مطابق اپنا عمل پیش کرو۔ خالی علم کافی نہیں، جب تک عمل نہ ہو اس علم کے مطابق اپنا عمل پیش کرو۔ یہ 5 سوال ہیں، ہر شخص سے ہونے ہیں، جن کی تیاری ہم سب کو کرنی پڑے گی اگر اخروی عافیت چاہتے ہیں۔ تیسری حدیث صحیح بخاری ہی ہے، اس میں نوجوانوں کو جلدی نکاح کا اور شادی کا مشورہ دیا گیا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ تم میں سے جو شخص، جو نوجوان، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نوجوان نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرنے میں تاخیر نہ کرے، فوراً کرے۔ اصل ہدف نکاح نہیں ہے، اصل ہدف نکاح کے 2 نتیجے ہیں، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کیونکہ نکاح کے 2 فائدے ہیں، نظریں نیچی ہوتی اور شرم کا محفوظ ہوتی۔ شریعت کیا چاہتی ہے کہ ہمارا معاشرہ عفت اور پاک دامنی کی تصویر ہو۔ اس کے لیے یہ ایک عظیم مشورہ دیا گیا کہ نکاح کی طاقت ہو، مالی اعتبار سے، بدنی اعتبار سے، اس میں دیر نہ کریں۔ اور عورتیں والنساء شقائق الرجال، عورتیں احکام شرعیہ میں مردوں کے ہم حصہ، وہ بھی جوانی کی حدود کو پہنچے، ان کا نکاح جلدی کرنا چاہیے۔ ہم لیٹ کیوں کرتے؟ تاخیر کی کیا مقاصد ہے؟ مردوں کے لیے کیا فرمایا گیا؟ تم اور مرد لاربع، 4 وجوہ پر عورت سے شادی ہوتی، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها، یا اس کا مال دے کر، یا اس کا خاندان دے کر، یا اس کا حسن اور خوبصورتی دے کر، یا اس کا دین دے کر۔ فاظفر بذات الدین، تم ترجیح دو دیندار عورت، معاملہ ختم ہے۔ تاخیر کے اسباب ہو ہی نہیں سکتے، اور جو بچیوں کے والدین یا سرپرست ہیں اور یا امور ہیں، انہیں مشورہ دیا گیا۔ نبی اسلام کا فرمان ہے اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجہ، ہماری بچی کا رشتہ ہے ایسے دیندار مرد کی طرف سے جس کا دین بھی پسندیدہ ہو اور اخلاق، تو رشتہ دے، تاخیر نہ کرو۔ تاخیر اگر کرو گے تو فساد کبیر وبا ہو سکتا ہے جس کے تم متحمل نہیں ہو سکتے۔ یہاں اصل معاملہ نکاح کا نہیں، وہ تو ایک سبب ہے، اصل معاملہ معاشرے کی عفت، پاکدامنی، طہارت اور صفائی کی۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہمارے جو ماننے والے ہیں ان کا معاشرہ بے قاعدگی کا شکار نہ ہو، اور اب تک الحمدللہ ہمارا معاشرہ محفوظ ہے بہت حد تک، اور ہمارے نسل نامے محفوظ ہے۔
ہمارے ہر بچے کو معلوم ہے کہ میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے۔ یورپی معاشرے میں ایسا نہیں۔ کتنی تعداد ہے بچوں کی جن کو اپنے باپ کا علم نہیں ہے، اور کتنی تعداد ہے ایسے لوگوں کی نہ باپ کا علم ہے نہ ماں کا علم۔ نہیں، شریعت عفت پاکدامنی چاہتی، ایک ایسی طہارت جو ان بنیادوں پر قائم ہے۔ یہ نوجوانوں کے لیے مشورہ جس کا مقصد نگاہوں کو نیچا کر اور شرمگاہ کی حفاظت ہے۔ یہ ایک عظیم عمل ہے، یہ عمل معمولی نہیں۔ تقویٰ کی بنا پر نگاہوں کا نیچا کرنا اللہ کی رضا کا باعث، اللہ تعالیٰ کی محبت کا باعث۔ اور اگر شادی کے باوجود کوئی شخص یہی سوچ رکھتا ہے، غلط کاری کی سوچ یا عملاً غلط کاری کا مرتکب ہے، تو شریعت اس نے ایک مسلمان لڑکی آپ کے نگاہ میں ہے، ایک معمولی سی شرط لا الہ الا اللہ اور ایجاب و قبول، آپ اس کو گھر لیں اور اپنی سوچ میں فساد نہ بگاڑ۔ اب شریعت رضاک آتی ہے، غلط حرکت کی تو تمہیں زمین میں آدھا گاڑ دیا جائے اور باقی آدھے جسم پر پتھر مارے تھے جب تک موت واقع نہ ہو۔ اتنا غصہ شریعت۔ تو تقویٰ، پرہیزگاری اور عفت اور عفاف کی بنیادیں ہمارے معاشرے کی ضروری۔ اور اگر یہ نکاح کا عالم ہو تو برکتیں آتی ہیں۔ مسلم احمد کی ایک حدیث یاد آ گئی، اس کا اصل صحیح مسلم میں بھی وہ جلیبیب کی شادی، چھوٹے قد کا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، خواہش کا اظہار کیا تو آپ نے ایک انصار گھرانے میں بھیجا کہ ان کی بچی وہ شادی کے قابل ہے، انہیں جا کر پیغام دو اور ساتھ یہ کہو کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا۔ چلے گئے، نکاح کا پیغام دیا، بچی کے والدین نے دیکھا چہرے پر ناگواری کہ نبی علیہ السلام نے ہماری بچی کے لیے کون سا رشتہ پسند کیا۔ ناگواری کیا تھا؟ انکار کرنا چاہ رہے ہیں۔ بچی اس کیفیت کی بھاگ گئی، پردے میں بیٹھی تھی، اندر سے آواز آ گئی کہ یا غلط حل تعریف من رسول، آپ انکار کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے اس کو بھیجا کس نے؟ آپ جلیبیب کو دیکھ رہے ہیں، اسے بھیجنے شخصیت کو نہیں دیکھ رہے۔ رضیت لنفسی ما رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے اللہ کے نبی نے جو رشتہ پسند کر لیا مجھے وہ قبول۔ کہ شادی میں بچی کی رضا بھی تو ضروری، بچی راضی مجھے وہ قبول، اور شادی ہو۔ کچھ عرصے بعد جلیبیب میدان جہاد میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو، اور جہاں شہید ہو کے گرا وہاں 7 کافروں کی لاشیں پڑی تھیں۔ فرمایا کہ قضا 7، اس چھوٹے قد کے مجاہد نے 7 کافروں کو جہنم میں پہنچایا۔ اور جناب انس بن مالک کی حدیث کے راوی فرماتے کہ رہی تو بین جلیبیب من انفق البیوت فی المدینہ، میں نے دیکھا کہ جلیبیب کے گھر مدینہ منورہ میں ایک دور ایسا ہے، ایک وقت آیا ایسا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا تھا۔ اس بیوی کی جو ایک نیک خواہش، اللہ کے نبی کی اتباع، اس کی برکت ہے کہ سب سے زیادہ پورے مدینے میں مال کہاں سے آتا؟ جلیبیب کے گھر سے۔ اللہ تعالیٰ نے مالا مال کر دیا۔ اور انفق کا ایک معنی اور بھی، اور وہ ہے ایسا گھرانہ جس گھرانے کی بچی کے رشتے بہت ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ نے خواہش کی کہ یہ بچی میرے گھر کی بہو بن جائے، اس کا رشتہ میرے بیٹے سے ہو۔ اتنی متقی، اتنی پرہیزگار، اتنا اطاعت رسول کے جذبہ، جس طرح ایک لڑکے کے دل میں جذبات ہوتے ہیں نکاح کے تعلق سے، ایک آئیڈیل اپنے اندر اس نے چھپایا ہوتا ہے، اس طرح لڑکیوں نے بھی وہ آئیڈیل بنایا ہوتا ہے
کہ میرا شوہر ایسا ہو ایسا ہو، لیکن اللہ کے نبی کا فرمان آ گیا، اللہ کے نبی کا قاصد آ گیا، آئیڈیل کوئی بھی ہو اس کا گلا گھونٹ دیا، جو اللہ کے نبی نے پسند کر لیا مجھے پسند۔ یہ چیزیں عفاف کا باعث ہے، عفاف کا باعث ہے، اور یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے قابل توجہ ہونی چاہیے۔ یہ نصیحت اللہ کے پیغمبر نے دی، نوجوانوں کو دی، تاکہ ان پر عمل کر کے معاشرت جو ہے وہ راست بازی پر قائم ہو، اور اپنی ان کی اصلاح ہو، نوجوانوں کی ان میں تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اور وہ اللہ کی رضا کے مسائل بن سکتے۔ تو شاپ و نشہ بھی عبادت ربے، وہ نوجوان اللہ کے عرش کے سائے ہوگا جو اپنے رب کی عبادت میں پروان چاہتا ہے۔ یہ قابل فخر امت منتظر ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، تاکہ اسی طرح جب پروان چڑھیں گے تو اللہ رب العزت راضی ہو جائے، اور یہ فیصلہ اس کی محبت کا مظہر ہے، جو اپنا سایہ عطا فرما دے گا، یہ اس کی محبت کا مظہر ہے، اور نصیحت قبول کرنی چاہیے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے، نصیحت قابل قبول ہونی چاہیے۔ حقیقت میں یہ عملی جو ہے نوجوانوں کا عمل بڑا عظیم تر ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کی تو کفار آپ کی بات نہیں مان رہے تھے، دعوت کو ٹھکرا رہے تھے۔ ابو بکر صدیق پہلے ایمان لانے والے نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور کہیں جا رہے تھے، ممکن ہے کہیں دعوت دینی ہو، بڑے بھوکے پیاسے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں، کوئی محبت کرنے والا نہیں، ایک سوشل بائیکاٹ کی کیفیت تھی، دونوں ساتھی جا رہے ہیں، کسی کو دعوت دینی مقصود تھی۔ راستے میں ایک نوجوان کو دیکھا، بکریاں چرا رہا ہے، بھوک نے اور جوش بات نوجوان کو بلایا اور کہا کہ ہم دونوں بھوکے ہیں، ایسا تو کسی بکری کا دودھ دو اور ہمیں پلا۔ نوجوان نے کہا کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے پاس میرے مالک کی امانت ہے، اگر میں پوچھے بغیر پلاؤں گا تو امانت میں خیانت ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کوئی ایسی بکری ہے جو بھی دودھ دینے کے قابل نہ ہوئی؟ عرض کیا کہ ہاں وہ ہے۔ چنانچہ ایک چھوٹی سی بکری ہے، نبی علیہ السلام نے اس کے تھن پر ہاتھ پھیرے اور اللہ نے دودھ جاری کر دیا، برتن بھر گیا، آپ نے پیا، ابو بکر صدیق نے پیا، نوجوان کو پلایا، اور پھر دوبارہ تھنوں پر ہاتھ پھیرا، وہ سبر گیا اور پھر دونوں روانہ۔ یہ نوجوان دیکھ کر بڑا متاثر، یہ کون شخصیت ہے، کون شخصیت ہے، اور کیا یہ ایک عمل اور ایک واقعہ ان کا دیکھا میں۔ جب وہ روانہ ہو گئے اسے جو سجو ہوئی کہ میں جا کر ان سے ملوں، تو مکہ مکرمہ میں آپ کو تلاش کرتے کرتے پہنچ گیا اور ایمان قبول اسلام نے اسلام آتے ہی نبی علیہ السلام سے کیا کہا، علمنی مما علمک ربک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ سکھائیے، وہ علم دیجیے جو آپ کے رب نے آپ کو علم دیا، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دیا، اس میں سے مجھے کچھ علم دیجیے۔ آپ نے کیا فرمایا تھا، انک غلام معلم، تم تو سیکھے سکھائے بچے ہو، تم تو علامہ ہو، تمہیں علم دینے کی کیا ضرورت؟ یہ بات آپ نے کیوں کی؟ حالانکہ وہ ابھی اسلام لایا، ابھی اسلام قبول کی، تم تو غلام معلم ہو۔ یہ بات نبی علیہ السلام نے کل کے واقعے پر کی تھی، جو اس نے کہا تھا کہ یہ بکریاں امانت ہیں اور میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ یہ عملی جذبہ کا ذکر ہے۔ اور پھر یہ نوجوان مشن پر گامزن ہو گیا اور اتنا عمل کیا، اتنا اطاعت کی، اتنی محبت کی، اتنی خدمت کی نبی علیہ السلام، اتنا ساتھ دیا کہ نبی علیہ السلام نے ان کو اس شرف سے نوازا کہ لہما اصغر فی المیدان من احد، میرا یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو قیامت کے دن آئے گا، اس کی دو پتلی ٹانگیں اللہ کے میزان میں رکھی جائیں گی تو احد پہاڑ سے بھاری ہے، احد پہاڑ سے۔ یہ نوجوان کون تھا؟ عبداللہ بن مسعود الحضری
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ کیا علم اور کیا عمل؟ علم کی اساس کیا ہے اور عمل کی اساس کیا ہے؟ مثلا تو علم و عمل یہ باہم مقرون ہے. علم عمل کے بغیر نہیں اور عمل علم کے بغیر. اور یہ منہج حق آپ کو اسی اسٹیج سے اور کہیں سے نہیں. کچھ لوگ علم رکھتے ہیں عمل نہیں کرتے, قبول نہیں کرتے, حدیثیں دیکھتے ہیں, پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, رد کرتے ہیں, ان کو ٹالنے کے بہانے بناتے ہیں. یہ حدیث مذہب کے خلاف ہے, برادری کے خلاف ہے. علم پہنچ چکی, حجت قائم ہو چکی, قبول نہیں کرتے. علم جان لیا, عمل نہیں کرتے. اور کچھ سادہ لوگ عمل کرتے ہیں, شوقین ہیں, بغیر علم, بغیر دلیل, بغیر منہج, بغیر حجت سے. ان سے پوچھے یہ بات کہاں نکلی ہے؟ جناب موضوعات شریف, یہ ان کے علم کا مسئلہ. علم نہیں. اور سابقہ قوموں میں یہ دو اوصاف تھے. یہودی عالم تھے, عمل نہیں کرتے, قبول نہیں کرتے. عیسائی عمل کا شوق تھا, جذبہ تھا, لیکن بغیر علم. ان کے علم کی اساس وحی الہی نہیں تھی, بلکہ رواج, قوم برادری, آباء و اجداد, اپنے خود ساختہ پیر و مرشد, ان کی باتیں. یہ بات موجود ہے, نبی علیہ السلام کا فرمان ہے, لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْرَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. تم لوگ سابقہ قوموں کی ہو پیروی کرو گے, اتنی مطابقت اختیار کرو گے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے. کوئی فرق ہوتا ہے ڈیزائن میں, رنگ میں, سائز میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ دونوں جوتوں کے ایک ہی سائز ہوتا ہے, ایک ہی رنگ, ایک ہی ڈیزائن. میں اس طرح تم سابقہ قوموں کی مطابقت کرو. صحابہ نے پوچھا تو سابقہ قومیں کون ہیں؟ یہودی اور عیسائی. میں کہاں اور کون؟ یہود کا منہج کیا ہے؟ علم ہے, قبول نہیں. عیسائیوں کا منہج کیا ہے؟ عمل کا جذبہ ہے, لیکن علم کا ہے. علم اور عمل باہم مقرون ہے. علم کون سا؟ اللہ تعالیٰ کی وحی, اللہ تعالیٰ کی وحی ہے. علم حاصل کیجیے اور ساتھ اس پر عمل کیجیے. مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ نوجوانوں کا سرپرست ایک عالم دین اور ایک ایسی محترم شخصیت ہے جن کا نام بھی لیا گیا محترم مجاہد صاحب حافظہ اللہ. اور یہ چیز جو ہے عافیت اور سعادت کا ایک عظیم راستہ اور منہج. نوجوان ساتھیوں, یہ دور پرفتن دور اور فتنوں کے دور کے تعلق سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی باتیں ارشاد فرمائیں. ایک حدیث میں آپ نے جب اپنی امت میں فتنوں کا ذکر کیا تو صحابہ نے کہا کہ اس دور میں لوگوں کی عقل کہاں گئی ہوگی. اس دور میں لوگوں کی عقل گم ہو چکی ہے. یعنی فتنے آتے ہیں, عقل چھین لیتے ہیں, اور خاص طور پہ نوجوانوں کے ان میں جذبات ہوتے ہیں, تیزی ہوتی ہے, ایک حدت ہوتی ہے, اور جلدی ایک رو میں بہ جانے والی ہوتی ہے. کسی کی باتیں سنی, چکنی جمڑی, اور اس کو خور کر لی. اس طرح کی فتنے بے تحاشا ہے. لیکن اگر ایک بزرگ شخصیت اس کی سرپرستی ہو اور اس کی صحبت ہو تو فتنوں کے دور میں یہ عافیت کا سب سے بہترین راستہ. محدثین نے باب قائم کیے ہیں, باب ذہاب العقل عند الفتن, کہ فتنوں کے رونما ہونے کے دور میں عقلیں چلی جاتی, عقلیں گم ہو جاتی. دیکھیں امت فتنے سے دوچار ہو کب؟ جب اللہ کے پیارے پیغمبر فوت ہو. یہ بڑی آزمائش ہے, بڑی آزمائش. امیر عمر جیسے انسان نے تلوار نکالی کہ جو کہے گا کہ اللہ کے پیغمبر فوت ہو گئے اس کو میں قتل کرتا ہوں. یعنی یہ سوچ حالانکہ موجود تھی, فوت سب نے ہونا, لیکن ایک آزمائش کا وقت آیا تو وقتی طور پر وہ سوچ اور سمجھ مفقود ہو چکی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ محسن امت, انہوں نے قرآنی آیتیں پڑھی اور عمر یہ فرماتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ آیتیں آج ہی اٹھی. حالانکہ پہلے ان کا علم تھا, لیکن جب فتنے آزمائشیں رونما ہوتی ہیں تو وقتی طور پر عقلیں گم ہو جاتی ہیں. یہ پرفتن دور ہے,
اس پرفتن دور میں نوجوانوں کو خاص طور پہ رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اب تک جو نصوص ہم نے پیش کی ان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نوجوان قائد نہیں، معاف کیجیے، ہمارے مختلف لیڈر نوجوانوں کو قیادت کا منصب سونپنا چاہتے ہیں۔ وہ ایک پاکستان میں چوکوں چوراہوں پر پھر رہے، دھرنے دے دے یوتھ یوتھ یوتھ، یہ قائد ہے، یہ اور یہ وہ، ایک ایسی تصویر جو نوجوانوں کے جو ایک ان کا منہج ہے، جو ان کی سوچ ہے، اس کے خلاف ہے۔ نوجوان کا کردار کیا ہے؟ شاب نشہ فی عبادت ربہ، اپنے رب کی عبادت کو قربان کرے، عمل، اطاعت، اپنی اصلاح، زیور علم سے آراستہ ہو۔ آج ہی اس کو کرسی میں بٹھا دو کہ تم قائد ہو، مستقبل کے قائد ہو، کل قیادت تم نے سنبھالنی۔ یہ نوجوان کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو 40 سال کی عمر میں نبوت کیوں دیتے تھے؟ حالانکہ نبی تو چنے ہوئے بندے، اللہ کے چنے ہوئے بندے، لیکن 40 سال کی عمر میں کچھ مستثناءات ہیں، کچھ استثناء ہے، لیکن اکثر انبیاء 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے۔ یہ پختہ عمر، انتہائی رشد والی عمر ہے۔ تو یہ جو کردار حدیثوں سے واضح ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کا کردار تعلم، حصول علم۔ غالباً کل آپ میں سے کوئی ساتھی بات کر رہا تھا کہ کچھ ہمارے لیے دورے ہوں، ہمارے لیے تعلیم کا اہتمام ہو، یہ بڑی خوش کن بات ہے، حوصلہ افزائی اس سے ہوتی ہے۔ یہ روشن مستقبل کی ایک نوید ہے کہ ابھی تعلم کا مرحلہ ہے، سیکھو، پڑھو، زیور علم سے آراستہ ہو، یہ مرحلہ ہے۔ ابھی اس علم پر عمل کرو، آپ کا کام عبادت کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اور پھر جب ایک پختگی آتی ہے تو اقتدار حاصل نہیں کیا جاتا، اقتدار حاصل ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، حاصل نہیں ہوتا۔ ہمارا جمہوری نظام اس پر بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن بہرحال اقتدار ایک ایسی چیز ہے کہ میں کوشش کروں کہ مجھے حاصل ہو، اس کے لیے میں کریا جاؤں، مجھے ووٹ دو، مجھے ووٹ دو۔ یہ فکر دین کے خلاف ہے۔ لا تسأل الامارہ، اللہ کے پیغمبر کے حدیث، عہدے کا سوال نہ کرو، کرسی کا سوال نہ کرو۔ اور اس میں وہی نظام ہے، سارا نظام کرسی کی طلب اور کرسی کی حرص رکھتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ منصب ایک پھولوں کی سیل ہے، جناب کرسی مل گئی تو بارے نہائے ہو جائے، لڈو بانٹے جاتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، مبارکبادی دی جاتی ہے۔ من تولى القضاء فكأنما ذبح بغیر سکین۔ کسی کو اگر منصب مل گیا تو یہ سمجھے کہ وہ روزانہ کن چھری کے ساتھ ذبح ہو۔ تم کیا سمجھے؟ پھولوں کی سیل مل گئی، مٹھائیاں بانٹی، مٹھائیاں بانٹتے ہیں وہ لوگ جن کی سوچ ہوگی کہ 2 کروڑ روپے الیکشن میں خرچ کیے، اب اس 5 سال کے عرصے میں 20 کروڑ روپے وہ لڈو بانٹے۔ لیکن جس کو اس کرسی کی مسئولیت کا احساس ہے اور اللہ کے پیغمبر کا فرمان سامنے کہ عہدہ مل گیا، تو یہ سمجھو کہ کون چھری سے روزانہ ذبح ہو۔ تیز چھری کیوں نہیں؟ کیونکہ تیز چھری اگر پھرے گی گردن کٹ جائے گی، جان چھوٹ جائے گی۔ کون چھری چلے گی نہ گردن کٹے گی نہ جان چھوٹے گی۔ روزانہ کون چھری سے ذبح ہو۔ تو یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو آگے بڑھ چڑھ کر مانگا جائے، یہ ایسی چیز ہے حتی المسلم اس سے بچا جائے۔ لیکن اگر سونپ دی جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس پر عمل کیا جائے۔ ایک حاکم کی مسئولیت بڑی کڑی۔ چند دن قبل ایک صاحب اقتدار کا انٹرویو میں نے دیکھا، پڑھا، اور پڑھ کر میرا سر شرم سے جھک رہا تھا۔ صاحبہ کو خاتون تھے، بہت سے سوال کیے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ آپ کا پسندیدہ اداکار کون؟ اور وہ ہنس کے جواب دیتے۔ آپ کا پسندیدہ گلوکار کون؟ ہنس کے جواب دیتے۔ آپ کی پسندیدہ فلم میں ایکٹریس کون؟ ہنس کے جواب دیتے۔ اللہ، یہ سر شرم سے جھک گیا کہ مملکت پاکستان توحید کی بنا پر حاصل کیا ہوا ملک
اس کے سربراہ سے یہ سب فلموں کے، گانوں کے، موسیقی کے، اور وہ ڈانٹنے کی بجائے اس کے جواب ہے یہ ظاہر کرنا چاہ رہا ہے کہ میں سیکولر، مجھے کوئی دیندار نہ سمجھا جائے۔ اللہ کی بندی اس سے یہ پوچھ کہ ملک پاکستان کی ذمہ داری آپ کے سر پہ لاد دی گئی ہے، آپ رات کو اٹھ سے تہجد پڑھتے ہیں، اپنی رعیت کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنی استقامت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا اختیار ہے، دعا سراغ المومن۔ آدھی دنیا کے فاتح امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ان کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ کسریٰ اور قیصر کی کمر توڑے تھے، کسریٰ اور قیصر کے خزانے مدینہ منورہ میں ڈھیر ہوئے۔ اساس کیا تھی؟ ان کا اخلاص تو تھا ہی تھا، عمل نبی اخلاق کی مساعدت، لیکن ایک کردار یہ بھی تھا کسی مہم کے لیے لشکر تیار کرتے، اس کا امیر مقرر کرتے اور کہتے کہ انتظار کرو، تم نے کل روانہ ہونا، آج رات تمہاری کامیابی کے لیے اپنے امیر المومنین کو دعا کر دینے۔ پھر رات کو دعا کرتے یا اللہ اس لشکر کو کامیاب کرنا، کامران لوٹانا، اور پھر لشکر کامیاب ہو کر لڑتے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا اگلے دن پھر آ جاتا کہ رات ہم نے دعائیں تو کی مگر عمر کا دل بھی دعا سے مطمئن نہیں ہوا، عمر کو ایک رات کی مہلت اور دے دے، ایک رات انتظار اور کر لو، مزید دعائیں کر لو اور کل روانہ ہوگا۔ اور ہم اس سے کیا سمجھتے ہیں؟ اندازہ ہو گیا ہوگا یہ ہمارے حق کا۔ میں کوئی نام لے کر کوئی تقریر نہیں کر رہا، لیکن ایک عمومی بات میں نہیں، ورنہ حاکم کا نام لے کر برسر تنقید کرنا منہج سلف کے خلاف، اللہ کے پیارے پیغمبر کے فرامین کے خلاف۔ لیکن ایک آئینہ دکھایا ہے کہ اس اقتدار کو مسئولیت کی ایک کڑی ذمہ داری قرار دیا جائے، نہ کہ اس کو پھولوں کی سیج سمجھا جائے، نہ کہ اس کو ایک سامان تعریش قرار دیا جائے، نہ کہ اسے ایک خوشی کا ایک محور قرار دیا جائے کہ اب ہم عیش کریں گے اور یہ ہو کر وہ ہو۔ تو وقت میں نے آپ کا کافی لے لیا، لیکن یہ چند وہ باتیں ہیں جو ایک گوشے میں دبی ہوئی، ان کا ہم نے اظہار کیا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہی ہے کہ طلب علم اور خاص طور پہ فتنے سے بچاؤ کی تدبیر، اور وہ تدبیر آپ نہیں کریں گے، وہ تدبیر آپ کے علماء کریں گے۔ بہت سے اخبار محدثین کے موجود، حسن بصری رحمہ اللہ بصرہ کے امام تھے، فقیہ تھے، محدث تھے، اور تقوی کے زیور سے آراستہ۔ ان کے شاگرد بتاتے ہیں کہ ہم نے جب بھی حسن بصری کو دیکھا، ان کا چہرہ یوں ہوتا جیسے آج اپنے عزیز بیٹے کو دفن کر کے آئے۔ کوئی ایک چہرے کو جو ایک ہنسی اور مذاق ایسا پہلو نہیں تھا، ہمیشہ اللہ کے خوف سے ایک ایسی ان کی حرکت ہوتی، چہرہ ایسا بنا ہوتا کہ جیسے ابھی اپنے بیٹے کو دفن کر کے آئے۔ ان کا قول ہے الفتنہ اذا اقبلت عرفها كل عالم واذا اقبلت عرفها كل جاہل۔ جب فتنہ آتا ہے ہر عالم اس کو پہچانتا ہے، ہر عالم اسے پہچانتا ہے، وہ جاہل نہیں پہچانتا، جاہل نہیں پہچانتا، اس فتنے کو قبول کر دیتے، اور جب وہ جاتا ہے پلٹتا ہے واپس تو عرفہ کل جاہل، پھر ہر جاہل پہچان جاتا ہے۔ لیکن اس وقت وہ پوری طرح ٹوٹ چکا ہوتا ہے، اس کا ستیہ ناش ہو چکا ہوتا ہے، فتنہ اس کو پیس چکا ہوتا ہے، اب پہچاننے کا فائدہ نہیں۔ لیکن یہی ہے کہ علماء کی رفاقت ہو، علماء کی صحبت ہو، کوئی فتنہ اٹھے علماء پہچان لیں گے، ان کے ساتھ ساتھ آپ بھی پہچان لیں گے اور فتنے سے بچ جائیں۔ جبکہ فتنہ بڑی محیط اور بڑی مہلک چیز، فتنوں کا دور بڑی مہلک چیز۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جیسی ہستی دعا کرتی تھی کہ بھائی فتنہ فقبضنی الیک غیر مفتون، کہ یا اللہ اگر تو اپنے بندوں میں فتنے اتارنے کا فیصلہ فرما دے تو اس دن سے پہلے مجھے قبض کر دے، مجھے وفات دے دے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ فتنہ یقیناً ایک محیط، مشکل اور بہت زیادہ تباہ کن چیز ہے۔ لیکن اس میں تعلق ہے
یہ دو چیزیں، دو بنیاد، تعلم علم اور علم کی کتاب و سنت ہے، اور دوسرا علماء کی رفاقت۔ یہ دو چیزیں ہر مرض کا علاج ہے، ہر مرض کا علاج۔ تعلم علم کی اس سے بڑی دلیل کیا ہوگا کہ سب سے بڑا فتنہ رونما ہوگا دجال، سب سے بڑا فتنہ۔ اللہ کے پیغمبر نے اپنی ہر نماز میں تشہد میں فتنے کے دجال سے پناہ طلب کی، اللہ کی پناہ طلب کی۔ سب سے بڑا فتنہ جب دجال دنیا میں تباہیاں پھیلاتے پھیلاتے مدینہ کی طرف آئے گا تو سب کا ایک زمین جو شور زدہ ہو، شوریلی زمین، اس پر سفیدی ابری ہوگی، وہاں تک پہنچے گا تو مدینے کے جو انقاب ہیں اس پر فرشتے کھڑے ہوں گے، اس کو نظر آ جائے گی، آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مدینے میں دجال اور طاعون داخل نہیں ہوگا، چنانچہ وہیں کھڑا ہو جائے گا۔ آگے حدیث طویل ہے، مدینے میں 3 دفعہ زلزلہ آئے گا، زلزلے کے خوف سے کفار، منافقین، مشرکین اور جناب معصیت کرنے والے مدینے سے باہر نکلیں گے اور سامنے دجال ہوگا، اس کے حساب میں آ جائیں گے اور اس کے حلقے میں شامل ہو جائیں گے اور مدینہ بالکل پاک صاف ہو جائے گا، بالکل پاک صاف۔ اس دجال سے ملنے کے لیے مدینہ سے ایک شخص آیا، ایک شخص جس کو آپ امام مہدی کہیں گے، اس کا نام صراحت مذکور نہیں، مگر ایسے اشارے علماء نے جمع کیے ہیں کہ وہ شخصیت امام مہدی ہے۔ اور دجال کہے گا تو مجھے کیوں نہیں مانتا؟ وہ کہے گا میں تمہیں نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے جو علامتیں بیان کی ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں، ایک آنکھ سے کانا، تو کانا، اور ماتھے پر کافر لکھو، میں پڑھ رہا ہوں۔ تو رب ہونے کا دعویٰ کر رہے، بھلا رب دنیا میں نظر آتا ہے؟ میرا رب تعالیٰ قیامت کے دن اپنا دیدار کروائے، دنیا میں نظر نہیں آتا، اور تو کیسا نظر بھی آ رہا ہے اور چل پھر بھی؟ یہ علامت ہے۔ دجال دیکھے گا کہ میرا معاملہ کچھ کمزور ہو رہا، اپنے جو اس کے حمایتی ہوں گے ان سے کہے گا یہ بدنصیب مجھے نہیں ماننا، میں اس کو اشارے سے مار سکتا ہوں، اتنی طاقت ہے اشارے سے۔ اچھا مار بھی سکتے، دکھاؤ تو، اشارہ کرے گا، گرتے نیچے گرے، فوت ہو کر گرتے۔ اب وہ کہے گا میں اشارے سے زندہ بھی کر سکتا، اچھا یہ طاقت بھی، زندہ کر کے دکھاؤ، اشارہ کرے گا، اٹھ کے کھڑے۔ یہ دجال کو اللہ تعالیٰ ایک وقتی تسلیم دے گا، مارنے کے زندہ کرے گا، لوگوں کے امتحان کی۔ خالق تو اللہ ہے، موت دینے والا اللہ ہے، اب لوگوں کا عقیدہ کیا بنتا ہے؟ کمزور عقیدے کے لوگ اس کو فوراً مارنے کے بڑا پہنچا ہوا۔ ہمارے معاشرے میں ایسے ایسے لوگ ہیں عمر بھر چرسی اور بھنگ پینے والے، لباس سے بگانا، ننگے بیٹھے ہوئے، اور لوگ ان کو مشرک شامل۔ ایسے لوگ اگر دجال کو دیکھیں کہ جو اشارے سے بھاشن رسا، اشارے سے اناج پیدا کر، اشارے سے مار رہے، اشارے سے زندہ کر رہے، وہ تو 1 منٹ نہیں لگائیں گے اس کو ایک بڑا پیر ماننا، یہ تو بڑا پہنچا ہوا۔ مگر امام مہدی کیا کہیں گے کہ میرا علم اور بڑھ گیا کہ تو وہی جھوٹا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر کی حدیث ہے کہ وہ اشارے سے مارے گا، اشارے سے زندہ کرے گا، میں نے دیکھ لیا۔ اور اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے کہ اس کے بعد اس سے کہا جائے گا اب مار کے دکھاؤ، پھر ناکام ہو، چلو تیرے سامنے کھڑا، اب مار کے دکھاؤ، اب وہ اشارے کرے گا لیکن ناکام۔ یہ اتنے بڑے فتنے سے بچاؤ کس چیز سے حاصل ہوا؟ علم سے، نبی اخلاق کی حدیثوں سے، حدیثوں سے تعلق، علم نافع سے تعلق، اور فتنوں سے بچاؤ کے لیے علماء کی سرپرستی، ان کی نگرانی، اور یہ نوجوانی کی عمر جو ہے اس کو ہدایت میں اور عبادت میں صرف کرنا، جذباتیت کی طرف مائل ہونے کی بجائے علماء راسخین سے تعلق جوڑے رکھنا، یہ چیزیں ایسی ہیں جو تربیت کے لیے ایک اساسی کردار ادا کرتی ہیں اور تحفظ کا ایک بہترین فارمولہ ہے۔ دعا گو ہو کہ اللہ رب العزت نے ان نقوش پر، ان خطوط پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے عافیت دے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان مہمانوں کو استقامت دے، ان کے قدموں کو نظر سے بچائے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسا ایک معیار بنا دے آگے چل کر جو قوم کی رہنمائی کرے اور قوم کے سامنے ایک دین کو جو ہے وہ صاف شفاف
ہر قسم کی ملاوٹوں سے پاک کر کے پیش کرے تاکہ امت کی اصلاح کام ہو بالتوفیق ہو بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.